کا سلسلہ ہے کہ میں نظر نہ آ جاؤں. نظر آ جاؤں گا تو میرا نام آ جائے گا یا مجھے کہیں کی نیت کروائی جائے گی. پہلے بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ میں نظر نہ آ جاؤں، کیونکہ نظر آ گیا تو مجھے روک لیا جائے گا کہ میری عمر چھوٹی ہے. تو جذبے کی بات ہے. آج اگر کہیں دنیا کی آمدنی اور دنیا کے مال کا کوئی موقع کسی کو ملے، جس کو اپرچونٹی کہتے ہیں، مواقع ملیں، تو لوگ دوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر نیکی کمانے کا، ثواب کمانے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اگر کہیں موقع ملے تو لوگ کتراتے ہیں. اصل میں ہم نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، یہ ہماری بہت بڑی بھول ہو گئی ہے. بھول تو ہو گئی ہے. اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں نا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا. تو یوں ہم پھنسیے گئے کہ ہم نے غور نہیں کیا، سوچے سمجھے نہیں، اور ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ جان لیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس کے بعد کا عالم ہی کچھ اور ہوگا. ہے حالانکہ برزخ. اس کو یوں سمجھیے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے یہی دنیا ہے. یعنی وہ ایک وقت میں سانسیں لے رہا ہوتا ہے، پیدائش سے پہلے اس کی سانسیں ہوتی ہیں، اس کی زندگی ہوتی ہے، اس کو غذا مل رہی ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، اور ماں کی غذاؤں کا اس پر اثر پڑ رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ماں کے افعال اور اعمال کو اس پر اثر پڑ رہا ہوتا ہے، حالانکہ ماں کے پیٹ میں. تو ماں کا پیٹ گویا کہ اس کے لیے یہ ایک دنیا ہے، کہ یہی ایک دنیا ہے. مگر جب وہ اس کی ولادت ہوتی ہے تو وہ ایک، یوں کہیں کہ ایک مقام سے ایک دوسرے مقام پر، یعنی ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف آ رہا ہے. تو آپ غور کیجئے کہ اس کے لیے یہ دنیا کیا ہوگی. یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جب ہم مر کر ایک اور عالم کی طرف جائیں گے تو وہ عالم جہاں ہم سے پہلے نہ جانے کتنے ہی لوگ جا چکے ہیں. ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی. قیامت جب قائم ہوگی، محشر کا معاملہ جب آئے گا تب آئے گا. لیکن اس کے پہلے کا بھی کوئی تو جگہ ہے نا، کوئی تو ڈیسٹینیشن ہے جہاں لوگ ہیں اور ان کے فیصلے ہوئے ہیں. تو اس طرف بھی ہمیں جانا ہے. وہ کچھ اور ہی عالم ہوگا. بندہ تصور ہی کر سکتا ہے، پڑھی ہوئی کتابوں میں جو چیزیں ہیں اس پر غور کر سکتا ہے. تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، وہاں کیا ہوگا، وہاں کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. جب یہاں ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہمارے لیے ہمارے گھر والے، والد اور یہ سارے تیاریاں کر رہے تھے، بچہ پیدا ہونے والا ہے. وہاں جو ہمیں یہاں جو زندگی ملی ہے نا، یہ زندگی اگلے کی تیاری کے لیے ملی ہے نا. وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، آگے کے لیے کیا بھیجا. ہمیں بھیجنا ہے، مجھے بھیجنا ہے، آپ کو بھیجنا ہے کل کے لیے. میں نے باہر جانا ہے، ملک سے باہر جانا ہے، تو مجھے باہر جانا ہے تو وہاں کی ٹینشن میری ہے. میرے ساتھ کوئی ہم سفر نہیں ہے، میرا کوئی رفیق سفر نہیں ہے. بیگ مجھے بھرنا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت نہیں پڑے گی میں نے جاننا ہے. ٹائم پیریڈ مجھے پتا ہے، میں کہاں رہوں گا، کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا. یہ ٹینشن میری ہے، کسی اور کی نہیں ہے. بیکاز دس از اے انڈیویجول جرنی. بالکل اکیلا سفر ہے ہمارا، آگے کا سفر اکیلا سفر ہے.
4 کندھے ہوں گے ہمارے ساتھ، وہ 4 قبر میں نہیں آئیں گے۔ اعلیٰ تو دیکھتے ہیں آہ غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ جاتے 5 ہیں، ایک کندھے پر ہوتا ہے، 4 کندھا دیتے ہیں، مگر پھر 4 پھر جاتے ہیں، ایک کو چھوڑ آتے ہیں۔ نہ باپ وہاں رکے گا، نہ ماں رکے گی، عورتوں کو تو ویسے ہی نہیں آنا ہوتا، نہ بھائی رکے گا، نہ بیٹا رکے گا، کوئی بھی نہیں رکے گا، نتھنگ۔ کوئی جو بہت زیادہ رو رہا ہوگا اس کو بھی اگر کوئی ہمدردی کرے گا کہ آپ کہیں تو ہم کوئی 1-2 گھنٹے 4 گھنٹے ہم آپ کو قبر میں رکھ دیں اس کے پاس، بلکہ قبر بند کرنی پڑے گی۔ نہیں 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 نہیں، اللہ اللہ اس کو گھری کرے مت کرے، اللہ اس کو جنت دے، اور یوں کر کے یہ بھی واپس آ جائے گا دعائیں دے دے کر، کوئی رہے گا نہیں، اور دینا بھی نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہے، یہ تو ایسے چھوٹ کر رہا ہوں۔ تو آنا ہے سب نے واپس، ہم اکیلے ہوں گے، اور ایک سفر ہے قبر میں، دیوار بند، چاہے چھت بند، دیواریں بند، مٹی ڈال دی گئی ہے، کلوز۔ اب ہم ہیں اور ہمارے افعال ہیں، ہمارے اعمال ہیں، ہمارا معاملہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو آگے کی سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 4 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 12 تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1439 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 12واں روزہ ہے۔ عصر پڑھ کر عاشقان اعتکاف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ہوئی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جیسے میں الحمدللہ ہر مہینے صدقہ بھی ادا کرتا ہوں، اور مجھے اس اپنی شاپ کے مال کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس میں کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے، تو اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، یہ مجھے رہنمائی فرما دیں۔ سوال چلائیے دوبارہ۔ سید زید امین شاہ بات کر رہا ہوں میں اویلیہ سے۔ میں الحمدللہ ہر مہینے صدقہ بھی ادا کرتا ہوں، اور مجھے اس اپنی شاپ کے مال کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس میں کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے، تو اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، یہ مجھے رہنمائی فرما دیں۔ یہ تو ان کو کرنا پڑے گا، اصل میں یہ تو فرض ہے، تو فرض تو اپنا ادا کرنے کے لیے ان کو حساب لگانا پڑے گا۔ بہت سے اپنا سالانہ جو ہے اسٹاک بھی تو کرتے ہیں پوری، اور حساب بھی لگاتے ہیں کہ سالانہ کتنا ہمارا کاروبار ہوا ہے، کتنا نفع ہوا ہے، اگلے سال کے لیے پلاننگ کرتے ہیں پوری۔ تو چونکہ فرض کی ادائیگی ہے تو فرض کی ادائیگی کے لیے ان کو حساب لگانا یہ لازم ہے۔ یعنی اگر جس شخص کا جو سال ہے، اس سال میں اس تاریخ میں اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، اس کے قریب یہ اپنا اسٹاک، یعنی اس دن یا اس سے ایک دن پہلے یہ اپنا پورا اسٹاک جس طرح کرتا ہے اس طرح اسٹاک کر کر حساب بنا لے۔
جی بالکل کرنا پڑے گا، یعنی اصل تو ان کے اوپر یہی چیز لازم ہے نا، کیونکہ زکوٰۃ جب فرض ہے تو فرض کی ادائیگی جب ان کے پر ہونے لگے گی تو اس سے پہلے ان پر اس کا حساب لگانا یہ لازم ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ جنہوں نے آج تک اپنے مال کی سٹاک ٹیکنگ نہیں کی ہے، اس کو سٹاک ٹیکنگ کہتے ہیں، ہر سالانہ یہ سٹاک اپنا بناتے ہیں اور اس میں چند دنوں تک وہ اپنی پرچیزنگ اور سیل اور پرچیز وہ سٹاک کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں تاکہ وہ پراپر اس کا حساب بنا سکیں گے، کیونکہ کرنٹ ویلیو بھی آپ کو نکالنی پڑے گی۔ اگر آپ اپنی صرف پرچیزنگ ویلیو پر نکال لیں گے تو بعض اوقات آپ نے ایک چیز کو پرچیز کیا ہوتا ہے تو اس کی مالیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب سال پورا ہو رہا ہوتا ہے اور جب آپ اس کی ویلیو نکالیں گے تو یا تو اس کی ویلیو کم ہو گئی ہوگی یا اس کی ویلیو زیادہ ہو گئی ہوگی۔ تو جو بھی کرنٹ ویلیو آپ کی مال تجارت کی بنے گی وہ دیکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے میں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ ہر تاجر اگر سٹاک ٹیکنگ اور اس کی کیلکولیشن نہیں کر سکتا تو اس کے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں، تجربے کار لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی ہوں، پھر علماء سے رہنمائی لے لیں، دارالفتہ اہل سنت میں پھر فون کر کے پوچھ لیں کہ میں نے کر لیا اب کیا کرنا ہے۔ سبھی بچوں کو اسلام کی پیاری پیاری باتیں سیکھنی چاہیے۔ ہم نے تو اپنے پیارے مرشد سے سلام کرنا، کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور سچ بولنا بھی سیکھا ہے۔ امیر اہل سنت سے آج یہ سوال ہے کہ طہارت کیا ہوتی ہے؟ طہارت میں پاکیزگی، اب وہ نجاست سے بھی طہارت حاصل کی جاتی ہے، میل کچیل سے بھی طہارت حاصل کی جاتی ہے۔ پھر نماز میں طہارت شرط ہوتی ہے، پھر اس کی صورت ہے کہ کتنی طہارت ہو تو نماز ہو جائے گی، کتنی طہارت ہو تو نماز مکروہ تحریم ہوگی، یعنی طہارت میں کمی، اور کتنی طہارت میں کمی ہوگی تو نماز ہوگی ہی نہیں، پھر اس کی تفصیلات ہیں۔ تو یہ پڑھنے سے سیکھنے سے آئے گا۔ عام طور پر طہارت جو ہمارے عرف میں بولی جاتی ہے نا، یعنی ہم نے گھروں میں جو سنی ہے وہ تو استنجا کرنے کے بعد، یعنی کہ استنجا کرنا تو اصل اس کے معنی تو طہارت کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن عرف میں استنجا کرنا، پیشاب وغیرہ کرنے کو بولتے ہیں۔ تو یوں ان مانو کر تو پیشاب وغیرہ کرنے کے بعد جو پانی لیا جاتا ہے، بڑا پیشاب کرنے کے بعد پانی جو لیا جاتا ہے اس کو طہارت، ہم نے اپنے بچپن سے ہی سنا تھا، لیکن بعد میں شعور آیا تو پتہ چلا کہ طہارت کے معنی تو کچھ اور ہی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویسے طہارت ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا، یہ پاک ہونا، مطلقاً پاک ہونا، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ پھر یہ کہ نظافت، میل کچیل سے پاک ہونا، جی وہ صفائی ستھرائی، یہ ہوتی ہے نظافت، یہ بھی سنت ہے۔ لیکن طہارت تو بعض صورتوں میں فرض ہے، بعض صورتوں میں واجب ہے، بعض صورتوں میں سنت ہے نماز کے تعلق سے۔ اور ویسے اگر کسی نے ناپاک کپڑے پہنے ہیں تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اب یہ ناپاک کپڑے پہن کر مسجد میں نہیں آ سکتا۔ مسجد اور چیز ہے، گھر اپنا اور چیز ہے۔ کسی نے ناپاک کپڑے پہنے ہیں اور اس ناپاک کپڑوں میں اتنا وقت گزر گیا کہ اب نماز کا وقت آ گیا ہے اور ان ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوگی، تو اب جب نماز کا وقت بالکل قریب آ جائے گا کہ اس کو نماز پڑھنی ہے ورنہ نماز قضا ہو جائے گی، تو اس وقت کیا اس پر اپنے ناپاک کپڑوں کا بدلنا فرض ہو جائے گا؟ اگر وہ ایسی نجاست، اتنی نجاست ہے کہ نماز ہوگی ہی نہیں تو فرض ہو جائے گا، ہو جائے گی نماز لیکن مکروہ تحریم میں ہوگی تو اب واجب ہو جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو پاک کر رہے، چاہے تبدیل کر رہے، چاہے دھو کر پاک کر رہے، جو بھی صورت ہو پاکی حاصل کر رہے۔ اپنے پاس نہ ہو تو کسی سے مانگ لے، یہ بھی ہوتا ہے۔ یہ مجھے سن 80 کا واقعہ یاد آیا کہ مینا شریف میں تھا میں، اور میں میدان عرفات سے جدا ہوا تھا، پہلی بار گیا تھا اور اپنے ساتھ جو بھی تھے ان سے جدا ہو گیا تھا، تو پھر راستے میں ایک اور مل گیا تھا، لیکن اس وقت تو میں اکیلا تھا شاید مینا میں، یا پتہ نہیں ایک مجھے مل گیا تھا وہ تھا ساتھ۔ تو اب وہ آگ لگ گئی مینا میں، پہلے آگ بہت لگتی تھی، ادھر سے آگ ادھر سے آگ،
تو لوگ سراسیمہ اور خوفزدہ تھے، اور میں نے ظہر نہیں پڑھی تھی، اور میرے کپڑے خون والے تھے، قربانیاں کی تھی. اب شاید میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے. اب میں پریشان کہ اب ظہر کی نماز کیسے پڑھوں، اور خونم خون تھے کپڑے جس کو بولتے ہیں. اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے وہ ایک معلم کا نام سنا تھا کہ اس معلم میں یہ باب المدینہ کی اولڈ سٹی ایریا کے میمن لوگ ہوتے ہیں. تو میں چونکہ میمن ہوں تو یوں میمنوں میں جان پہچان زیادہ تھی. اس دور کی بات کرتا ہوں، سن 80 کی. دعوت اسلامی غالباً شروع نہیں ہوئی تھی. تو میں ڈھونڈتا ہوا بہرحال اپنے اس میں مطلوبہ خیموں میں تو پہنچ گیا. جو میرا تو خیمہ ہی کوئی نہیں تھا. تو وہاں ایک جاننے والے مل گئے تو میں نے ان سے تذکرہ کیا کہ یار میں نے ظہر نہیں پڑھی ہے اور مجھے کپڑے چاہیے اور پانی بھی چاہیے تاکہ اپنے دھو دھا کر کے وضو کر کے میں نماز پڑھوں. تو انہوں نے پانی کا جالون دیا. اتنے میں شور مچا، آگ آگ آگ. تو دیکھا تو آگ کے شعلے بلند ہو رہے، ہوائی جہاز آئے، پانی ڈالنے لگے. تو ہم تو اس سے بولا میں پیسے میرے آپ پیسے سنبھالو، میرا پیسہ ہی ہے پانی، مجھے نماز پڑھنی ہے. میں نے پانی کا وہ سنبھالا. ہم باہر کی طرف آئے، دوسری طرف سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے شروع. لوگ سراسیمہ اور خوفزدہ تھے اور بے تحاشا بھاگ رہے تھے. میں تو روک رہا تھا. مجھے اس وقت بھی شعور تھا اتنا کہ بھگدڑ میں کچل کر مرنا نہیں چاہیے. میں روکتا تھا کہ آگ آپ کے پیچھے نہیں بھاگ رہی، بہت دور ہے، اطمینان سے. خیر ہم باہر نکلے تو کسی سامنے کے خیمے محفوظ تھے تو وہ بیچارے جمع ہو کر دیکھتے ایسے بغیر آگ کے مناظر لوگ. میں خیمے پر گیا. میں نے کہا کہ اس وقت پانی کی تنگی کا مجھے تجربہ تھا، پانی بہت تنگ تھا. میں نے خیمے پر کسی آدمی سے کہا کہ میرے پاس یہ پانی موجود ہے، اگر آپ اندر مجھے کوئی پردے کی جگہ دے دیں تو میں نے ظہر نہیں پڑھی، ٹائم بھی تھوڑا، میں ذرا پاک کر کے اپنے نماز پڑھ لوں. تو وہ آدمی بھی کوئی آدھا اور پورا ہوشیار جو ہوتا ہے، 1.5 ہوشیار تھا. اس نے ایسا بس بولا ہے کہ مولانا ہم نے بھی خود والے کپڑوں سے پڑھی ہے، تم بھی پڑھ لو، دل تو پاک ہے نا. ارے میں نے کہا یہ کیا بک دیا اس میں. اب وہ اسی سراسیمگی کا عالم تھا، اور ایسے موقع پر میں کوئی دعوت اسلامی کا چھوٹا یا بڑا کوئی مشہور آدمی تو تھا نہیں، نہ کسی کو پتا تھا. میں کہ سمجھاؤں گا تو یہ میرے کو مزید 2-4 کچھ بک دے گا. میں وہاں سے نکلا. میں نے کہا کہیں اور پناہ گاہ ڈھونڈو. تو خیر آخرکار کسی وہ جو میرے ساتھ وہ بھی تھے آدمی جن کی تلاش میں گیا تھا. تو میں نے کہا یار تم اپنا احرام مجھے دے دو، تم نے نماز پڑھ لی ہے. اور میں نے ان کا احرام لیا، اپنا ان کو پہنایا خون والا. پھر وہ کسی حمام کو تلاش کر کے اس میں گیا، پھر اس میں تھوڑا دھویا، پھر کوئی 1-2 بوتل پانی کے خریدے. اس میں نے وضو کر کے الحمدللہ وقت کے اندر نماز ظہر ادا کی. تو فرض اور یہ گئی طہارت. تو میں نے کہی ہے میرے ساتھ تجربہ ہے کہ نماز جیتے جاگتے ہوش و حواس میں قضا کرنا یہ اپنی ڈکشنری میں ہونا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہ مینا میں تھا اس لیے میں الحمدللہ یہاں بھی نماز قضا کرنا آج سے نہیں، وہ زمانے سے شروع سے ذہن ہے. یہ اپنے مطلب ڈکشنری میں ہی نہیں ہے کہ جیتے جاگتے ہوش و حواس میں نماز بھی قضا ہو جائے، اللہ نہ کرے. تو یہ ہم سب کو یہ ذہن بنانا ہے کہ نماز کے بغیر آدمی کسی کام کا ہے ہی نہیں. نکم مت ہوتا ہے، اس کو پھینک دینا چاہیے اٹھا کے. یہ نہیں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، نماز ہی اس کے اندر نہیں ہے تو پھر کس کام کا یہ آدمی. اللہ کا فرض ہے، اللہ نے ہم پر فرض کی ہے نماز، اور نماز ہم کو معاف ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ بہار شریعت میں در مختار کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہو، تختہ اس کے ہاتھ لگ جائے ڈوبتے ڈوبتے، اور اب بھی اگر اس کے لیے ممکن ہے جس طرح بھی بن پڑے تو وہ نماز پڑھ لے اس پر. اگر ممکنہ صورت میں ہوش و حواس بھی قائم ہو، حالانکہ ایسے مگر ہوش قائم رہنا ناممکن کے قریب ہے، لیکن اگر اس کا بس چلتا ہے اور یہ ممکن ہے تو ڈوبتے ڈوبتے بھی نماز پڑھے، معاف نہیں ہے. ہم لوگ تو بیٹھے بیٹھے گپے مارتے ہوئے یا ویسے فجر کی اذان ہو جاتی ہے تھوڑا ابھی اٹھتا ہوں کر کے لوگ جو ہے وہ سوئے رہتے ہیں اور سوئے رہ جاتے ہیں، نماز کا وقت چلا جاتا ہے. تو یہ سب یہاں سے معتکفین اسلامی بھائی، میرے حاضرین ناظرین جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں، ناظرات ہیں، سب یہ ذہن بنا لے بالکل جیسے قسم کھا لی ہے اور بالکل پتھر کی لکیر کے
कुछ भी हो जाए, मरते मरते भी सजदा हमें करना है, नमाज पढ़नी है। नमाज किसी भाव में, किसी कीमत में कोई करोड़ रुपया सोने का ढेर लगा दे कि एक नमाज कदा कर दे, ये तेरे ढेर सोने का मैं देता हूं खुदा की कसम, मैं तो थूकूंगा भी नहीं उस पर। मैं अपनी जात की बात कर रहा हूं, आप भी बस यही जहन बना लें कि हम थूकेंगे भी नहीं, हम अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे, सोना बहुत मिलेगा, और सोना तो हम पहनेंगे इंशाअल्लाह, दुनिया में नहीं, जन्नत में पहनेंगे। दुनिया में मर्द को सोना पहनना हराम है, जेवर, और जन्नत में सोना भी पहनना मर्द को मिलेगा, सोना भी और रेशम भी मिलेगा। मर्द को रेशम पहनने के भी मसाइल हैं दुनिया में, जन्नत में इंशाअल्लाह हम रेशम पहनेंगे, जन्नत में जाएंगे तो पहनेंगे, और इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, आका के पीछे पीछे। बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के जड़ेंगे हम उठाते जाएंगे इंशाअल्लाह। और खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह पुकारो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। हमने ये नारा लगाया अपना बेड़ा पार है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह पुकारो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सल्लु अलल हबीब। अभी आपने जो अपना ईमान अफरोज वाक़या सुनाया, माशाअल्लाह, अल्लाह हमें भी नमाज का बस ऐसा जज्बा दे दे कि बस नमाज छूटने का तस्वुर ही ना रहे। अच्छा, अब आपने जो वाक़या सुना उसमें चंद एक सवाल जहन में आ रहे हैं। अभी आपने फरमाया कि मेरे पास शायद पैसे नहीं थे, और फिर आप फरमा रहे हैं कि मैंने वो पानी के कुछ बोतल खरीदे वुजू के लिए, तो पैसे नहीं थे तो फिर बोतल कैसे खरीदे? लफ्ज शायद मुझे बचा लेगा, शायद कहा था ना मैंने। चल देखो, सन 80 और आज कितना है, 1439, तो ये तकरीबन कितने साल की बात है? नहीं, सन 80 और अभी 1400 सी हिजरी थी वो, अहमद, वो सन 80 और आज है 2018, अब ये 38-39 साल हो गए। अब ये न्यू जनरेशन जो अगर कहें तो ये तो कोई पैदा भी नहीं हुए थे, बल्कि ये दूर लोग पता नहीं, आप तो नहीं पैदा हुए हो गया। अच्छा, अब 80 में भी हो सकता 2-4 महीने आगे पीछे का मामला हो, तो खैर इतना पुराना वाक्य है। तो इसमें या तो ये होगा कि इतनी रकम नहीं होगी कि मैं नए कपड़े खरीद कर पहनूं, ठीक है, या दुकान ऐसी अब वहां करीब मिले मुझे कि मैं खरीदूं, या दिल चले खरीदने का, है ना, बहुत सारी सूरतें होती। अब इतना सारा, अब मेरे बेल्ट तो होता था उस वक्त, अब इसमें रकम थी कितनी थी, अब ये सारी गिनती तो मुश्किल है। और पानी की बोतल जो थी 1 रियाल में मिलती थी, वहां ऐसा था ना कि मेरे पास खैमा नहीं था, पहले इस तरह चल जाती थी गाड़ी, तो अब पानी भी कभी कभी खरीद कर या भीड़ भाड़ में वजू करना होता था, और रियाल या 1.5 रियाल की पता नहीं बोतल लेकर उसमें वजू करना होता था, बड़ी बोतल लेकर। तो वो बोतलें 1 या 2 मैंने खरीदी थी, तेरा याद
کوئی ہلکا ہلکا سا وضو کرنے کے لیے، کیونکہ وہ دھونے میں میرا شاید وہ پانی ختم ہو گیا تھا یا تھوڑا سا بچا ہوگا. تو اب وضو کرنے میں پانی جہاں جہاں وضو کر رہے ہیں وہ کم از کم 2 قطرے بہنا یہ کمپلسری ہے. خالی پانی لیا اور یوں یوں مل لیا نا، تو مل لینا تو ہے نا، یہ تو مسا کہلائے گا. اور جہاں دھونا ہے وہاں تو کم از کم 2 قطرے بہنے چاہیے، اور جہاں مسا کرنا ہے وہاں پانی کی تری پہنچے تو ٹھیک ہے. پانی والے ہاتھ کر کے سر پر تو یوں اپنے پھیر لیں گے تو وہ تو مسا تو ہو جائے گا کہ تری پہنچے گی، لیکن یہاں تری پہنچانا کافی نہیں، ہاتھ منہ سب دھونا ہے، اس کے لیے تو پانی چاہیے. لوگ وہاں بھی دیکھا تھا میں نے تماشے، مل رہے تھے، اتنی سی بوتل لیتے ملتے تھے، وہ اتنی سی بوتل لیتے تھے، اس میں پانی ملتے بھی تھے اور اس میں سے پیتے بھی تھے. ہاں بیچارے کو پتہ ہی نہیں، بالکل معلومات کا تو کوئی ہے ہی نہیں صاحب. یہاں بھی حالات آپ کے سامنے. ایک ملک میں پانی کی قلت، اتنی قلت کہ مساجد میں جو وضو خانے ہیں نا اس سے بھی پانی تو کیا آتا تھا، وہ اسپرے، لیگ اسپرے. اس میں مجھے وہاں والوں نے بتایا تھا کہ ہمارے یہاں مساجد میں امام حضرات نے اتنی سی پانی کی بوتل سے کہا تھا کہ دیکھو ہم کو وضو کر کے بتاتے ہیں. وہ سوشل میڈیا پہ بھی چلا تھا اس طرح تو کا. بہت چھوٹی سی بوتل میں پانی سے وضو کا طریقہ نمازیوں کو سکھایا گیا تھا، اور وہ کیا سکھایا گیا ہوگا وہ آپ بھی اب سمجھ سکتے ہیں کہ پھر وہ امام صاحب سکھائیں تو پھر لوگ بولے نا کہ اسی طرح وضو کراوائے. تو یہ ہے. سوشل میڈیا پر اسی طرح کا ایک وائرل ہوا تھا وہ کلپ، یعنی صاف وہ اعلان کر رہا تھا ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، کہ مجھے تو وضو کرنا نہیں آتا، میں تو مل کے گزارا کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو. کتنے لوگوں کو اس نے اس طرح مس گائیڈ کیا، تو لوگ سمجھتے ہوں گے یہ وضو ہو رہا ہے. یعنی اتنی تو رقم آپ کے پاس تھی کہ آپ پانی خرید سکتے تھے، ریال 2 ریال 5 ریال. ویسے نارمل حاجیوں کے پاس اس ہوتے ہیں. میں اصل میں میرا ہے نا پھر لمبی داستان ہے. میں سن 80 میں گیا تھا اور مدینہ شریف سے کچھ سادات کرام کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی، تو ہماری جو ترکیب بن گئی تھی، تو انہوں نے مجھے آفر کی کہ ہمارا قافلہ حج پر جائے گا، آپ بھی ہمارے ساتھ چاہیں تو چلے. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، میں تو اکیلا تھا، میں کیسے کروں گا. چلو بھائی ان کے ساتھ ہو لیا. تو بیچاروں نے روٹیاں اور یہ بہت سارا سامان استعمال کا اٹھایا، اور یہ مزدور ٹائپ کے لوگ تھے، محنت کش تھے. بھائی انہوں نے تو پہاڑ پہ چڑھ کے وہ خیمہ گاڑا بھائی، اور یہاں روٹیاں پکائیں اور یہ کریں. بیچارے مجھ سے اتنے محبت کرتے تھے یہ سادات کرام، مجھے تنکا بھی نہیں اٹھانے دیتے تھے، خدمت کرتے تھے. اچھا اب ظاہر پہاڑ پر چڑھنا تو اپنے کبھی زندگی میں خواب میں بھی نہیں چڑھا ہوگا، یوں پہاڑ پہ چڑھنا اترنا تو میری کمر نے وہ لگے چڑھ کے دکھا. اب وہ کمر میں ہو گیا درد میری، اب کیا کروں، اب میں سے چڑھا نہیں جائے. پھر آخر کار پھر بھی اس کے باوجود میں بچھڑ گیا، اپنا وہ بھول گیا میں کیا کہا ہے. اب میں پھرتا پھراتا، اب میں اکیلا رہ گیا تھا بالکل. پھرتا پھراتا میں ڈھونڈوں، مجھے مل نہیں رہا تھا. پہاڑ پر تھا، مینا شریف میں پہاڑ کتنے ہیں، اور یہ لاکھوں لاکھ چاروں طرف انسان ہی انسان. اب وہ اتنا یاد تھا کہ وہ سوق العرب ہے. اب وہ پولیس والے جو ہوں تو یہ بھی گائیڈ نہیں کر سکتے نا، یہ بھی ادھر ادھر سے دیہاتوں سے لائے ہوئے ہوتے ہیں اعرابی. وہ مطلب ٹائمپریری ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. اور ان کو پوچھو فین سوق العرب کہاں ہے تو بولتے فوق. اچھا کوئی بولے فین سوق العرب کہاں ہے، سوق العرب تحت. صحیح بولتا ہوں، کوئی یہ ساؤ اندھیرے میں تیر برساتے تھے یہ رہنمایان قوم. اب اپنے کو میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں. تو آخرکار پھرتا پھراتا پتہ نہیں کیا ہوا، کسی خیمے میں نکل گیا. اب شام کا وقت، دعا کا وقت، تو کوئی جاننے والا مل گیا ہوگا تو بولا دعا کراؤ. تو میں نے دعا کروائی خیمے میں، وہ عرفات، دعا عرفات، میری زندگی کی پہلی دعا عرفات. اب اللہ نے رقت اور سوز بخشا تھا، میں نے اپنے حساب سے دعا کروائی. اب اس میں کوئی معزز شخصیت تھی، کوئی پیر صاحب ٹائپ کے تھے. انہوں نے مجھے ڈائریکٹ نہیں کہا، انہوں نے کہا اپنے کو گناہ کرنے کا کو چاہیے کہ رونا بھی پڑے. میں نے کہا یا غوث پاک کہاں پھنس گیا میں، ان بزرگ کی سمجھ میں اپنا رونا ہی نہیں آیا ہے.
وہاں سے پھر میں نکلا. تو پھر جناب وہ کوئی شاید ایک اور بھی بچڑ گیا تھا. اب پتہ نہیں ہمارے قافلے میں تھا کہیں اور میرا پرانا کوئی جاننے والا تھا. ہم دونوں ساتھ ہو گئے اور یوں پھر ہم بہرحال چلے اور پیدل عرفات سے کچھ سوچ کا پڑتا نہیں تھا مزدلفہ کی طرف. اب پاؤں میں تو چپل وغیرہ تو تھے نہیں. وہاں پہ حالت جو ہوئی نا اور کنکریوں پر اور کانچ بکھرے ہوئے اور یا اس وقت ہم چلتے رہے شاید پاؤں سوج گئے یا کیا ہوا. بہرحال ہمت جواب دے گئی سرکار المدد. اب کیا کروں. وہاں کوئی کرائے کی بھی گاڑیاں بسیں نہیں ملتی تھی. لوگ مریضوں کو اٹھا کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. کوئی رکے ہی نہیں, گاڑیاں بھری ہوئی. اب ہم کو بھی گاڑی کون دے, کرایہ کہاں سے دیں. خیر ہم جا رہے تھے. اب یوں تو خدا کی شان ایک کار آ کے رکی. اللہ اکبر. وہ کار رکی. مولانا بیٹھ جاؤ ہم آپ کو مزدلفہ اتار دیں گے. یہ غیبی مدد ہوئی یقین مانے. تو ہم تو بیٹھ گئے اس میں, بیٹھ گئے مزدلفہ میں. انہوں نے ہم کو اتار دیا. مولانا آ گیا مزدلفہ. چلا الحمدللہ. یوں مزدلفہ میں پھر رات گزاری اور پھر مینا میں ہم دونوں بھی الگ ہو گئے, اکیلے ہو گئے. پھر وہ قصہ جو میں نے سنایا اور اس میں بھی اب کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. میں اپنا وہ سوق العرب ڈھونڈ رہا تھا کہ جہاں میرا خیمہ تھا سادات کرام کے ساتھ. وہ مجھے ملے نہیں, کوئی بتاتا نہیں تھا. پھر ایک کار والے کو میرے اوپر رحم آیا. کوئی عرب صاحب تھے, کوئی وہیں کام کرتے ہوں گے یا کون تھے. ان کو میں نے کہا تھا میری مسکین حالات, بالکل کپڑے سے اور پاؤں میں چپل نہیں ہو, بالکل بکھرا ہے نا, حاجی پراگندہ سر حدیث میں آپ نے پڑھا ہوا. تو خیر مجھ پر اس کو ترس آیا. اجلس, بیٹھ جاؤ گاڑی کے اندر, آ جاؤ تفضل. بٹھایا. اس نے میرا ٹیشو پیپر دیا پسینہ پوچھنے کے لیے. سیب نکالا, بھوکا بھی تھا صحیح بات کر دوں. اس نے مجھے سیب دیا, میں سیب کھا گیا. میں نے کہا مجھے سوق العرب جانا ہے. اتنا رش تھا اور یعنی پیسے دے کر بھی گاڑی ملے نہیں وہاں. یہ غیبی مدد ہوئی کہ اس نے مجھے, عرب صاحب تھے, کوئی اللہ بہتر جانے کون تھے یہ. پھر سوق العرب آ گیا. اب وہ میری گلی تھی شاید 7ویں گلی سوق العرب کی, اب پورا یاد نہیں ہے. تو اس نے سوق العرب آ گیا. عرب صاحب نے کہا کہ ہاں سوق العرب, روک جاؤ. میں اتر کر پھر میں مگر میرے کو سوق العرب میں سے کہاں سے میرا خیمہ ملے. تو یوں مطلب یہ پہلے حج میں اسی آزمائش ہوئی کہ شاید آئندہ کوئی حج کا نام ڈالے, ہمت ہار جائے. لیکن اللہ نے ہمت بھی بندھائی, ڈھارس بھی دی. اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ اس کے بعد بھی بارہا حاضری کا شرف ملا الحمدللہ. آپ نے اپنے اسی واقعے میں جیسے ابھی ارشاد فرمایا کہ اس نے ایک جملہ بک دیا, جب آپ نے اس سے اس کو آپ نے بڑی حیرت کے ساتھ آپ نے کہا کہ وہ کپڑے اور خون اور آپ نے جو وہ واقعہ جو تھا تو اس نے تو وہ جملہ کیا تھا, اس کو آپ کیوں اتنا شدت کے ساتھ آپ نے بیان کیا ہے؟ ظاہر کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے. یعنی ناپاک حالت میں, ناپاکی کی حالت میں ایسی حالت ہے کہ نماز نہیں ہوگی, اس میں ایسی نجاست لگی ہوئی ہے. تو یہ اگر اس کا کوئی یعنی اس کو یوں سمجھے کہ نماز کے لیے اس کو پاک کرنا ضروری نہیں ہے, نماز ہو جاتی ہے اس سے, تو یہ کفر ہے. اچھا تو اس نے جو بکا تھا وہ ظاہر ہے کہ یعنی کہ بہت خطرناک بات تھی, کفر جیسی ہی بات تھی. اب وہ خدا جانے پوری بات بظاہر تو پوری سمجھ ہی گیا تھا, میں دکھا رہا تھا خون کے دھبے تھے. اب میں اصل قربانی کرنے, ہم تب اس وقت تو 2 تھے, اس وقت قربانی کرنے گئے تھے. تو جب وہ ہم نے تو اپنا جانور قربان کیا, حج کیا تھا, اس وقت ہم دونوں تھے ساتھ. اور اب وہاں 10 ریال کی چھری ملتی تھی, ہم نے چھری خریدی تھی. اب اپنا اپنا جانور, 2 جانور تھے ہمارے, شاید دونوں کا میں نے شاید ذبح کیا. تو دوسرے لوگ آنے لگے, مولانا ہمارا ذبح کر دو, ہمارا ذبح کر دو. وہاں لوگ اجرت پر ذبح کرتے, خیر ہم نے اجرت تو ایک سے بھی نہیں لی. ہم نے اپنے طور پر کوئی 5-7 اور جانور میں نے ذبح کیا. جوانی تھی یار اس وقت,
تو یوں ذرا سب کا خون تھوڑا تھوڑا تو وہ اسپرے تو ہوگا نا. تو کپڑے تو ٹھیک ٹھاک، احرام تھا، سلے ہوئے کپڑے تو تھے نہیں میرے ساتھ، تجربہ بھی نہیں تھا، فرسٹ ٹائم ہی حج کیا تھا. اکثر فرسٹ ٹائم ہی جاتے ہیں ہر سال، تو سب کو تو نصیب ہوتا نہیں ہے. تو یوں کپڑے تو خونالود ذرا نظر بھی آ رہا ہوگا اس کو. اس نے یہ بھی کہا ہم نے بھی خون والے کپڑوں سے نماز پڑھی ہے، لیکن وہ کتنے خون والے ہیں اور کیوں، تو اس لیے حکم اس پر لگنا تھوڑا دشوار ہوگا کہ وہ. لیکن اس نے بات جو تھی بڑی خطرناک کہی تھی کہ وہ طہارت کا حکم شریعت نے دیا، اور اس نے دل پاک ہے، دل کے پاک ناپاک کا کوئی اس طرح کا اس میں تصور ہی نہیں ہے نماز میں. کہ ظاہری نجاست سے دل اندر میں جو ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے نا، کہ یہ پاک ہے تو اس سے پڑھ لو. تو یوں میں نے کہا اس نے بہت خطرناک جملہ بک دیا. اس نے بکنا تو کہیں گے، فرمانا نہیں کہیں گے اس کو. رمضان کی شان بزبان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، کوا لمبی عمر پانے والا پرندہ ہے. غنیت و طالبین میں ہے، کہا جاتا ہے کوے کی عمر 500 سال تک ہوتی ہے. عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ہے غفران ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جمیل احمد اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. عرض ہے کہ میں اپنے چھوٹے 2 بیٹوں کائنات فاطمہ اور محمد معراج کو آپ کا مرید بنانا چاہتا ہوں. میں نے مرید کر لیا. بہجت الاسرار شریف میں ہے کہ پیروں کے پیر روشن ضمیر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمانے بشارت نشان ہے. مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے، اور کہا گیا یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے. فرماتے ہیں میں نے داروغہ جہنم سے استفسار کیا کیا جہنم میں کوئی میرا مرید بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین جو بعض مختلف ممالک سے، کئی مختلف شہروں سے آنے والے عاشقان رسول، ایک ماہ کے لیے اعتکاف کے لیے آنے والے عاشقان رسول، بذریعہ OB وین مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے والی خانپور ضلع رحیم یار خان پاک اعظمی کابینہ میں جو کثیر تعداد میں عاشقان رسول اس وقت موجود ہیں، اسی طرح باغ مدینہ سہاوی کابینہ کشمیر میں جو عاشقان رسول اجتماعی طور پر موجود ہیں، آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. سردار آباد میں جو عاشقان رسول اجتماعی طور پر جمع ہیں، امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمایا اب بھی دورائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वायदा करता हूं मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा, बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलौज, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ए अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वायदे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदाने आलीशान कादिरिया रज़विया। मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर। सान रज़ा अत्तारी, साबिर रज़ा अत्तारी और महबूब अहमद सिद्दीकी की तरफ से मदीनतुल मुनव्वरा से अमीर अहले सुन्नत और तमाम इस्लामी भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हजरत मेरा आपसे सवाल ये है कि जो अज़वाज मुतहरात हैं या सहाबियात हैं या जो भी वलिया गुजरी हैं उनके लिए हम हजरत का लफ्ज़ लगाते हैं, तो ये हजरत का लफ्ज़ जो है वैसे नॉर्मली जैसे हम कहते हैं ख़वातीन और हजरात, तो हजरत का जो लफ्ज़ है वो तो मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, तो इनके लिए हमें हजरत का लफ्ज़ लगाना चाहिए या बीबी का लफ्ज़ लगाना चाहिए? बीबी आयशा सिद्दीक़ा या बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस तरह बोलना चाहिए या हजरत करके ही इनको मुखातिब करना चाहिए? दोनों बोल सकते हैं। बीबी तो हमारे यहाँ का मतलब उर्फ है, उर्दू में हजरत भी उर्दू का उर्फ है। अब कुरान करीम में या अय्युहन्नासो आता है तो उसमें यह कि मर्द भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं, तो इस तरह हजरत औरत के लिए मुअन्नस के लिए बोलने का बिल्कुल उर्फ है, तो कोई इसमें हरज नहीं है। हजरत ये जनाब के माने में आता है। अब जनाब में भी अब औरत को जब बोलते हैं तो जनाबा तो बोलने का उर्फ नहीं है, कोई जनाबा बोलेगा तो हंसेंगे लोग। अब मोहतरम और मोहतरमा, मोहतरमा मुअन्नस को बोलने का उर्फ है और मैंने रवाज, तो जैसा रवाज है उसी पर अमल करना चाहिए, वरना लोगों में खामा खब बातें होंगी, चेमगोइयाँ होंगी या बेचारों को वैसे परेशानी होगी कि यार हम गलत बोलते हैं, ये सही बोलता है, या फिर बोलेंगे ये गलत बोलता है, हम सही बोलते हैं। तो हजरत बोलने में हरज नहीं है, बीबी बोलने में भी हरज नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अब मर्द को हाजी बोलते हैं, औरत को हज्जा, हज्जा बोलने का हमारे उर्फ नहीं है, इतना बोलते नहीं हज्जा। और हमारी जबान में, मेमनी जबान में हाजियानी बोलते हैं। हाजियानी अभी भी कहीं कहीं बोलते हैं हमारे यहाँ मेमनों में,
لیکن اردو میں حجہ بولتے سنا نہیں ہے. حجن حجن بھی صحیح ہے، حاجی کے حجہ، یہ شاید عربی ترکیب ہے. حجہ حجن بھی عام طور پہ بولتے نہیں ہیں. عورتوں میں بیچاریوں کو کتنے حج کریں ان کو حجن اور بولتے نہیں ہیں. اور پیسے والا آدمی ہو حج نہ بھی کیا ہو تو اس کو حاجی صاحب بولتے ہیں. ہمارے ہاں یہ انداز ہے. دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کو بھی حاجی بولتے ہیں. بڑی سطح کا ذمہ دار ہو چاہے حج نہ بھی کیا ہو تو حاجی صاحب بولتے ہیں. تو نہیں بولنا چاہیے جب تک کنفرم پتا نہ ہو. پھر حاجی صاحب بولنے میں تھوڑا بعض وقت کنفیوژن ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا حاجی صاحب. تو نام لینا چاہیے. نام کے ساتھ بھلے حاجی بولے. اب حاجی صاف کر کے صوتی پیغام دیتے ہیں. اب وہ صوتی پیغام اگلا جیسے بعض اوقات میرے کام کا تو مجھے بھیجتا ہے. مجھے پوچھنا پڑتا ہے یار یہ حاجی صاحب سے مراد کون ہے؟ ہو سکتا ہے ان کو بھی کسی حاجی صاحب نے بھیجا ہو. یہ معلومات کرنی پڑتی ہے. یہ مجھے تنگ کرتے ہیں ہمارے صاحب حاجی صاحب سب کو حاجی صاحب بول رہے ہوتے ہیں. تو مہربانی کر کے جب بھی صوتی پیغام دیں تو کوشش کریں اپنا نام بھی دیں. اپنے آپ کو اتنا مشہور نہ سمجھے کہ آپ کی آواز لوگ پہچانتے ہیں. اب میرے سے وہ خوش فہمی ہو نا کہ میری آواز پہچانتے میں نام نہیں لوں گا تب بھی پہچان لیں گے تو اس میں کوئی 2-4 ووٹ مجھے مل سکتے ہیں، آپ کو نہیں ملیں گے کہ آپ کی آواز سب پہچانتے. تو نام نہیں لیتے پھر تشویش ہوتی ہے. پھر معلومات کرنی پڑتی کہ یار یہ کس کی آواز ہے. اپنا نام لے اور جس کو پکارا اس کا بھی نام لے. حاجی صاحب نہ بولے تاکہ دوسرے کو تشویش سے بچانا. یہ بھی ثواب کا کام ہے نا. اچھی نیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کل کا ایک صوتی پیغام ہم چلا رہے. الحمدللہ عز و جل شہزادہ حضور کے ساتھ مدنی مذاکرہ ہوا. مرحبا مرحبا. بہت اچھا لگا کہ مختصر سے سوالات کے مختصر سے جوابات ہوئے اور عوام کو بھی اس سے یقیناً کافی فائدہ ہوا ہوگا. میرے مرشد تو مرحبا، میرے مرشد کے جانشین بھی مرحبا. اللہ عز و جل میرے مرشد اور ان کے جانشین پر کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرمائے اور ہم پر بھی ان کا فیضان جاری ہو جائے. آمین. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میری سونے کی دکان ہے، جو میں سونا 1 سال میں جو لیتا ہوں نیا بھی اور بیچتا بھی ہوں، اس کی زکوٰۃ کس طرح نکالیں گے؟ جو آپ کا نصاب پورا ہونے کا سال ہے، یعنی جب صاحب نصاب آپ ہوئے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ جب آپ کا سال پورا ہو رہا ہے تو اس وقت جو آپ کے پاس سونا ہے، اور یہ سونا جو کہ آپ کے پاس بیچنے کا ہے تو مال تجارت کے طور پر ہے، تو اس کی ویلیو دیکھیں گے کہ کتنا ہے اور کتنے مقدار ہے اس کی، اور رقم کا حساب لگائیں گے کتنے کا ہے یہ، یعنی جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے کہ جب لوگ خریدنے کے لیے آتے ہیں تو اس کی ویلیو کتنی ہوتی ہے، تو اس کے حساب سے اس کی رقم کے اوپر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. تو جو بک گیا ہے وہ نہیں، جو اینڈ ٹائم پر آپ کے پاس موجود ہے جب نصاب پورا ہو رہا ہے تو اس کی رقم کے اوپر آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. سونا چاہے بیچنے کا ہو چاہے بیچنے کا نہ ہو، زکوٰۃ اس کے اوپر ہے. شاید آپ نے یہ فرمایا کہ جو بیچنے کا سونا ہے اس کا حساب لگائے. میں اگر سمجھ میں غلط فہمی نہیں ہوئی تو ہے نا، اس طرح تو میں چونکا اس میں. مطلقاً سونا ثمن اصلی ہے جی، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. چاہے بیچے نہ بیچے، استعمال کرے نہ کرے، گھر میں جمع کر کے رکھ دیا ہے تو سونا زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوگا. اس کا بیچنا یعنی مال تجارت ہونا شرط نہیں ہے. چاندی بھی سونا اور چاندی یہ اس کا مال تجارت بزنس کی چیز ہونا شرط نہیں ہے. بیچے نہ، جیسے عورتیں زیورات پہنے نہ پہنے وہ بھی زکوٰۃ میں محسوب ہوں گے یعنی کاؤنٹ ہوں گے. یعنی وہ جب نصاب کی مقدار کو پہنچیں گے تو اس صورت میں تو یہ محسوب ہوں گے. یعنی 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، تو اس کا نصاب دیکھا جائے گا. لیکن اگر اس سے کم ہے تو وہ نصاب کی مقدار ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. جب ملائیں گے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی. اور اگر مال تجارت کی صورت ہے تو پھر تو ہر صورت میں اس پر نصاب کی صورت میں زکوٰۃ لازم ہوگی اس پر.
میرا نام محمد ابراہیم ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، کیا میں اس کا فطرہ نکال سکتا ہوں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، بہت شکریہ۔ اللہ کریم آپ کے بھائی جان کو بے حساب مغفرت سے مشرف کرے، آپ کو بھی بے حساب بخشے، صبر بھی دے۔ جو دنیا سے چلا گیا تو اب جو مطلب انہیں آئندہ کے لیے جتنے بھی فطرے زکوٰۃ ہیں اب ان پر واجب نہیں ہوں گے نا، اب وہ مکلف نہیں رہے، نہ نمازیں فرض ہوں گی نہ روزے فرض ہوں گے، اس پر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب پہلے کے فطرے باقی تھے، نمازیں باقی تھیں، زکوٰتیں باقی تھیں، تو ان کا اپنے ان کے احکام ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی صلی اللہ النبی۔ تعالی علی محمد۔ مرحوم کے لیے فطرہ تو جیسے آپ نے بھی جواب ارشاد فرمایا، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ کیونکہ فطرہ مرحوم کے لیے کوئی یہ سوچ کر دے رہا ہوگا کہ میں دوں گا تو اس کو ثواب ملے گا، تو اگر مرحوم پر فطرہ تو نہیں، لیکن اگر مرحوم کے لیے ایصال ثواب کے لیے راہ خدا میں اگر خرچ کرنا چاہتا ہے کہ میں اس کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کر رہا ہوں، نفلی صدقہ ہو جائے گا، تو اس کی اجازت، اس کا نام فطرہ نہ رکھا جائے۔ فطرہ نہ رکھا جائے، یہ عرض کرو۔ اچھا، اگر کسی نے فطرہ کر کے دے دیا، نہیں علم نہیں تھا اور آج تک وہ فطرہ کر کے دیتا رہا اپنے مرحوم والد کے نام یا مرحوم والدہ کے نام پر، تو کیا یہ ہے کہ یہ فطرہ نفلی صدقے کی صورت میں، ثواب کی صورت میں اس کو نفلی صدقے کے طور پر ہی ہوگا یہ اس کا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ تو آپ تمام مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، حاضرین ہیں، آپ سے مدنی التجا ہے کہ اپنا فطرہ دعوت اسلامی کو ضرور دیں، اور اس میں کوشش یہ کریں کہ آپ کا جو فطرہ ہے، اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے، اللہ نے آپ کو کچھ مال دیا ہے، اور تو آپ کوشش کیجئے کہ اپنا فطرہ کشمش یا کھجور کے، پاکستان کے حوالے سے 1600 روپے بنتا ہے ایک فرد کا، تو وہ دیں تو انشاءاللہ اس پہ ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ اللہ نے دیا ہے تو آپ کیلکولیشن کر لیں، کسی کا 7-8 ہزار 10 ہزار 12 ہزار پورے گھر کا شاید فطرہ بن بھی جائے، تو عموماً آتے جاتے آدمی 10-12-15 ہزار روپے خرچ کر بھی دیتے ہیں، اس طرح کی بعض فیملیاں، تو راہ خدا میں خرچ ہوگا، ایک اچھے اماؤنٹ میں فطرہ ادا ہوگا، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی امید ہے کہ زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ کیجئے گا۔ تو دعوت اسلامی کو اپنا فطرہ دیں، اسلامی بھائیوں سے رابطے کریں، اور رابطے کر کے آپ خود ہی کال کریں، یا اسلامی بھائیوں نے مختلف جگہوں پر ہمارے بستے سٹالز لگائے ہوئے ہوتے ہیں، مساجد کے باہر بھی، عموماً مارکیٹوں میں، بازاروں میں، تو دعوت اسلامی کے لیے اپنا فطرہ ضرور دینے کی مدنی التجا ہے آپ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب ایک سوال اور چلا لیں۔ میرا نام محمد اکرم رضا عطاری ہے۔ میرا سے یہ سوال ہے کہ کیا عشاء کی وتر کے بعد تراویح کی نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب عنایت فرما دیں۔ جی ادا کی جا سکتی ہے۔ سوال چلائیں۔ میرا تعلق صدر موٹر سائیکل مارکیٹ سے ہے۔ ہمارے پاس کچھ کسٹمرز آتے ہیں کہ ہمیں پرانی گاڑی یا نئی گاڑی، اچھی گاڑی ہمیں دلا دیں۔ ہم ان کی پوری طرح رہنمائی کرتے ہیں اور انہیں اچھی سے اچھی چیز دلاتے ہیں۔ اس پر ہمارا کمیشن 500 یا 1000 روپے ہوتا ہے، جو کہ گاہک کو نہیں پتہ ہوتا۔ کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ اگر تو پہلے سے طے کیا ہوا ہوتا ہے دکاندار سے کہ ہم گاہک کو لے کر آئیں گے، اور کمیشن اس سے طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ لے کر آئیں گے اور اس سے لیں گے، اور دھوکہ نہیں دیتے گاہک کو، صحیح چیز اسے دلا کر دیتے ہیں، خود کوشش کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ کا کمیشن لینا یہ جائز ہے۔ سوال۔ میرا نام عبد الرشید ہے۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ چپل کے اوپر جو حروف لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو اگر ہم مٹاتے ہیں تو چپل خراب ہو جاتی ہے، تو اس بارے میں آپ مجھے رہنمائی فرمائیں۔ ہے تو بڑی آزمائش، جب اردو میں لکھا ہوتا ہے نا تو اور مشکل ہو جاتی ہے۔
وہ اردو میں لکھا ہو اور چپل کا نمبر بھی اگر 12 ہو 12 ہو اور 11 ہو تو یہ زیادہ مطلب کہ یوں آزمائش ہو جاتی ہے کہ اب یہ آدمی سائز کے لیے بھی کیسے پہنے. اب اس میں ہے تو عموم میں بلوا. ہاں بچے ہی نہیں سکتے کہ نمبر تو ہم سمجھے لیکن تحریر جو ہے نا اس کی بہت زیادہ مطلب قرآنی حروف. اردو میں تقریباً حروف قرآنی ہے چند کے علاوہ. جی جی اب یہ کہ کھرچنا چاہتے ہیں آپ کھرچیں تو چپل تو اب آپ کا پاؤں اوپر آ جائے گا تو چھپ جائیں گے جو بھی تحریر آپ نے کھرچی ہے. چپل کو ویسے بھی کوئی شو کے لیے استعمال. اب تو خیر چپل بھی طرح طرح کے شو پیس آتے ہیں اس کے اوپر. ایک بار سوال چلا تھا نا تو اس میں کچھ نہ کچھ بنے ہوئے تھے. تو چپل بھی خوبصورتی کے لیے لوگ استعمال کر رہے ہیں. چپل ہیں جوتے ہیں. تو اگر آپ صاف کر دیں تو اچھی بات ہے. اگر نہیں بھی کرتے تو گناہ نہیں ہے. جب تو بچ نہیں سکتے. ٹائلز جو ہوتی ہیں فرشوں پہ اس کے نیچے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے WC پر, کموڈ پہ, پانی کے بیسن پہ, ہر چیز پر تقریباً کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. سب بچنا اب تو ناممکن جیسا ہو گیا ہے. بچ نہیں سکتا آدمی. تو اس کو ناجائز اور گناہ کہنے میں پھر شدید حرج ہے اور لوگ تکلیف میں آ جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نام محمد انس قادری ہے. میں چوستہ میاں خان سے بول رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا مرد سر پہ مہندی لگا سکتے ہیں؟ مہربانی کر کے سوال کا جواب ارشاد فرما دیجیے. مہندی لفظ مہندی تو سمجھ میں کہاں لگانا, یہ سر پہ لگانا کہا. اگر سوال کیا تھا؟ میرا نام محمد انس قادری ہے. میں چوستہ میاں خان سے بول رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا مرد سر پہ مہندی لگا سکتے ہیں؟ مہربانی کر کے سوال کا جواب ارشاد فرما دیجیے. سر کے بالوں میں, داڑھی کے بالوں میں مرد مہندی لگا سکتا ہے. عورت بھی سر کے بالوں میں مہندی, مگر مہندی وہ یا لال, مہندی سے مراد لال یا پیلی مہندی. تو یہ مرد بھی لگا سکتا ہے, عورت بھی سر میں لگا سکتی ہے, مرد داڑھی میں بھی لگا سکتا ہے. ہاتھ پیر میں جس طرح عورتوں کے ہاتھ پیر رنگنے کا رواج ہے نا, تو اس طرح مرد کو لگانا جائز نہیں. عید کے لیے لڑکے لگاتے ہیں, لڑکوں کے ہاتھوں میں لگائی جاتی ہے مہندی, تو یہ ناجائز ہے. اگر بالغ ہے تو خود بھی گناہگار ہوگا. نابالغ لڑکا ہے, چھوٹا لڑکا ہے, بھلے 1 مہینے کا ہے, اس کے ہاتھ پاؤں میں بھی اگر ماں باپ جس نے بھی مہندی لگائی رنگا مہندی سے, تو وہ بچہ تو گناہگار نہیں ہے, لیکن جس نے لگایا وہ گناہگار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد صادق ہے. میں وادی کاغان مین روڈ پارس سے بات کر رہا ہوں. زکوٰۃ کے متعلق پوچھنا ہے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی چاہیے. کہ میری کریانے کی دکان ہے, کچھ چیزیں تو ہمارے پاس بند پڑی ہوتی ہیں, ان کا حساب ہم آسانی سے لگا لیتے. کچھ چیزیں کھلی پڑی ہوتی ہیں, ان کے متعلق ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں. ان کا بھی وزن کیا جا سکتا ہے, ناپ ہوتے ہیں, ناپ کے ذریعے بھی ترکیب بنائی جا سکتی. کرنی تو ہوگی, جتنی محنت کریں گے اتنا ثواب ملے گا. تو اس میں سارا حساب جوڑنا ضروری ہے. اب مثال کے طور پر یہ جتنا کھلا مال ہے, کوئی گاہک لگ گیا خریدنے کے لیے, اچھا بھائی یہ میں سارا مال تمہارا خرید رہا ہوں, کتنے کا دو گے؟ تو وہ مجھے لگتا ہے بولے گا ابھی میں آپ کو حساب بنا کر دے دیتا ہوں کہ یہ میرا مال ہے کتنے کا. مال بک رہا ہے, جب مال ہے اس کے بعد مال تجارت, اور جو کوئی پارٹی یا کوئی گاہک خریدنے کے لیے آئے گا تو اس کو یہ تھوڑی بولے گا یار میں پتہ نہیں ہے کتنے کا ہے, میں کیسے حساب لگاؤں گا, مجھے تو کچھ سمجھ نہیں پڑے گی. ڈیفینیٹلی وہ اس کو بولے گا کہ ابھی میں آپ کو حساب بنا کر دے دیتا ہوں, یا کل آ جائے گا, پرسوں آ جائے گا, میں گنتی کر کے دے دیتا ہوں کہ میرا ٹوٹل مال ہے کتنے کا.
تو مال کا حساب بھی نکال لے گا، نفع بھی نکال لے گا. تو زکوٰۃ دینی ہے تو مال کا نکالنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اصل مال بیچے گا نا تو پیسہ آئے گا، تو آئے گا تو بندہ واہ کر کے لے گا. اب زکوٰۃ تو دینی پڑتی ہے، اور جب کچھ دینا ہوتا ہے تو آہ کر کے بندہ دیتا ہے عام طور پہ. نصیب تو بابا یہ ہے کہ بندہ زکوٰۃ بھی واہ کر کے دے. نصیب والا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ زکوٰۃ فرض کی ہے. اس کو اللہ نے ایسا مال دیا ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اور بہت کم فرض کی ہے، 2.5% کی ہے، 50% کرتی تو کیا جاتا اگر فرض کہ ہاتھ مال رہا ہے خدا میں دیا کرو تو کیا کرتے؟ تو یوں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے میں خوش دلی سے کام لیں، اور جو انداز ہے وہ زکوٰۃ بالکل نکالا کریں. اللہ ہم سب کو پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی اور مستحق تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین.